میرا نام شاہد ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال ہے۔ میں لاہور شہر میں رہتا ہوں۔ ہماری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میری چھوٹی بہن جس کی عمر تقریباً 12-13 سال ہے، اس کا نام زوہا ہے۔ میرے ابو بینک ملازم ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا گھر کافی کھاتا پیتا گھرانہ ہے۔ میری امی کی عمر تقریباً 35 سال ہے۔ امی دیکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان عورت ہیں۔ میں بھی 20 سال کا کڑیل اور ہینڈسم نوجوان ہوں۔ محلے کی کافی لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں، مگر میں ان کاموں سے بھی دور ہی رہتا ہوں، کیونکہ میرے ابو بہت سخت ہیں اور انہوں نے مجھے اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ اس کے بعد میں میڈیکل کالج میں داخلہ لے کر MBBS کر رہا ہوں۔ یہ اس کے وقت کی بات ہے جب میری عمر 17 سال تھی اور میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ میری امی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں اور گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں۔ امی اتنی فیشنیبل بھی نہیں، بس وہ گھر میں سادہ سا ماحول رکھتی ہیں، اور امی گھر میں زیادہ کپڑوں کا خیال نہیں کرتی۔ امی گھر میں دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی، جس کی وجہ سے میں امی کے نشیب و فراز پر کافی نظر رکھتا تھا اور کافی خراب ہونے لگا تھا، کیونکہ میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا تھا۔ امی واحد عورت تھی جن کے جسم کو میں دیکھتا اور ان پر نظر رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ مگر میری امی بھی کافی سخت تھی اور مجھے ابو کا بھی ڈر تھا، اس لیے میں امی کے نزدیک جانے اور ان کے ساتھ وہ تعلق بنانے سے ڈرتا تھا جس سے مجھے سکون ملے۔ اس لیے میں اب کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جس کے ساتھ میں وہ سب کچھ کر سکوں جو شادی سے پہلے کر کے سکون ملتا ہے۔ میں نے اپنے کالج میں بھی کافی ٹرائی کی، مگر وہاں پر ساری لڑکیاں ہی کافی سلجھے ہوئے گھرانے سے تھی، اور اگر لڑکیوں نے کی بھی تو میرے ساتھ دوستی ہی کی، مگر کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی جس کی مجھے خواہش تھی۔ جتنی بھی لڑکیاں میری دوست بنی، میں نے سب کو آفر کی کہ میں تمہارے ساتھ وہ تعلق قائم کروں گا جو میاں بیوی شادی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، تو وہ لڑکیاں میرے ساتھ دوستی ختم کر دیتی تھی، کیونکہ میڈیکل کالج کی سبھی لڑکیاں پڑھی لکھی اور سلجھے ہوئے گھرانے سے ہوتی تھی، اس لیے میری پیاس بجھانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ویسے تو میں امی کے ساتھ گھر میں بھی کافی فرینڈلی ماحول رکھتا تھا اور امی سے ہنسی مذاق کر لیتا تھا، مگر میری اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میں امی کے ساتھ ابو کی طرح سکون لے سکوں۔ ایک دن ابو کو اتوار کی چھٹی تھی اور ابو اس دن بینک نہیں گئے تھے۔ میں گھر میں اکیلا تھا اور باجی زوہا سکول گئی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا تو مجھے پانی کی پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو امی ابو دن کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہی تھی جو ایک مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ امی کی آوازیں سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے اور میرے اندر بھی ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ میرے اندر کا نوجوان جاگ چکا تھا اور میری بھی خواہشات عروج پر پہنچ چکی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا تھا اور امی ابو کو وہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا کہ پاس ہی روشن دان نظر آیا تو میں نے اس پر کرسی رکھی اور اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ جب میری نظر امی ابو پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ امی کپڑوں سے بالکل آزاد تھی اور امی انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں امی کو دیکھتا ہی پاگل ہو گیا تھا اور اب تو امی کے جسم کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے تڑپتا رہتا تھا اور ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور ہر حربہ جس سے امی میرے بازو میں آ جائے اور میرے ساتھ بھی تعلق قائم کرے، جس کی مجھے برسوں سے تمنا ہے۔ میرے ماموں ہمارے پاس والی گلی میں ہی رہتے تھے۔ ایک دن ماموں گھر آئے تو میں کالج سے واپس آیا تھا، کیونکہ باجی زوہا تو کالج سے شام 4 بجے واپس آتی تھی اور وہ اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھنے چلی جاتی تھی۔ امی گھر میں اکیلی ہی تھی۔ میں گھر میں آیا تو ماموں گھر میں آئے ہوئے تھے اور امی کے کمرے میں ہی ماموں امی کے بالکل پاس کھڑے تھے۔ وہ دونوں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو بازو میں لے کر مجھے کچھ شک ہوا تو میں امی کے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں نے دیکھا تو ماموں اور امی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا
اور میرے خیال میں آ رہا تھا کہ شاید امی اپنے یعنی میرے ماموں کے ساتھ بھی کرتی ہوں، مگر یہ بات میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ صرف میرا شک تھا کہ امی اور ماموں ایک دوسرے کو باہوں میں لے کر کھڑے تھے۔ اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کب امی اور ماموں کو میں سب کرتے ہوئے دیکھوں، کیونکہ اگر میں امی کو ماموں کے ساتھ پکڑ لیتا تو میرا بھی کام بن جانا تھا، کیونکہ پھر میں امی کو ابو کا خوف دلا کر امی کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ امی کو ابو کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد تو میں جیسے امی کا عاشق ہو گیا تھا اور اس کے اوپر نظر رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ امی کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتا اور اکثر امی کو نہاتے ہوئے واش روم میں جا کر بھی دیکھنے لگتا تھا۔ واش روم کا روشن دان چھوٹا سا تھا اور امی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ماموں ابو کے جانے کے بعد صبح ہی ہمارے گھر آ گئے تھے۔ میں 10 بجے کالج جاتا تھا اور باجی زوہا اسکول جا چکی تھی۔ میں تیار ہو رہا تھا تو ماموں ہمارے گھر آئے۔ میں ماموں کو گھر میں چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا اور آج میں نے سوچ لیا تھا کہ تقریباً 2 گھنٹے بعد میں واپس آ جاؤں گا اور آج ماموں اور امی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ میں نے کالج میں سر درد کا بہانہ بنایا اور چھٹی لے لی تھی۔ جب میں گھر آیا تو گھر کا باہر والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلا گیا تو دیکھا امی کا کمرہ لاک تھا اور ماموں اور امی اندر ہی موجود تھے۔ میں نے کرسی اٹھائی اور پاس ہی روشن دان پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ماموں امی کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور امی ماموں سے کافی کچھ کروا رہی تھی۔ امی ماموں سے ایسا کام کروا رہی تھی جو ابو بھی امی سے نہیں کرتے تھے۔ ماموں امی کے ساتھ لالی پاپ والا کام کر رہے تھے۔ امی ماموں کے آگے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر جوش آ گیا تھا اور میرا دل کرنے لگا تھا کہ ابھی جا کر ماموں کو سائڈ پر کروں اور امی کے ساتھ خود کرنے لگوں، مگر میں ابھی صبر کرنا چاہتا تھا اور ماموں کے جانے کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے موبائل نکالا اور روشن دان سے ہی امی اور ماموں کی ویڈیو بنانے لگا۔ میں نے امی اور ماموں کو وہ کام کرتے ہوئے ویڈیو بنا لی تھی۔ ویڈیو بنانے کے بعد میں ماموں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ امی اور ماموں تقریباً 2 گھنٹے بعد کمرے سے باہر نکلے تو امی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ امی نے کہا، شاہد بیٹا تم کب آئے؟ میں نے کہا، امی میں ابھی ہی آیا ہوں۔ تو ماموں امی کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ امی نے میرے لیے اور ماموں کے لیے چائے بنائی۔ چائے پی کر ماموں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد امی کمرے میں اکیلی تھی، کیونکہ میری بہن زوہا تو شام 4 بجے واپس آتی تھی۔ اتنے میں امی کے پاس اپنا کام کر سکتا تھا۔ امی کچن میں کھانا بنانے لگی، کیونکہ میں صبح ناشتہ کر کے نہیں گیا تھا۔ میں کچن میں گیا اور امی کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ امی مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے کافی باتیں سنانے لگی تھی۔ میں نے امی کو کہا، امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ابو والا کام کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، ماں بیٹا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے کہا، امی آپ اپنے بھائی یعنی میرے ماموں سے بھی تو کرتی ہیں۔ امی نے کہا، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا، میرے پاس ثبوت ہیں۔ امی کہنے لگی، دکھاؤ۔ میں نے موبائل نکالا اور امی کو وہ سارا منظر دکھا دیا تھا جو موبائل میں ریکارڈ کیا تھا۔ امی وہ سب منظر دیکھنے کے بعد کافی حیران ہو گئی تھی اور میرے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، مگر امی نے شرط رکھی تھی کہ میں اپنے ابو کو نہ بتاؤں، ورنہ وہ ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے اور ماموں کا گھر آنا بھی بند کر دیا جائے گا۔ میں نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ اب میں اور امی اکثر ہی گھر میں سکون لے لیتے تھے۔ مجھے امی کے ساتھ کر کے کافی مزہ آتا تھا۔ اب میں پاگلوں کی طرح امی کا عاشق تھا اور کالج سے آتے ہی امی کو کمرے میں لے جاتا اور اس کے ساتھ میاں بیوی والا کھیل کھیلتا۔ میچ کھیلنے کے بعد مجھے کافی سکون ملتا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ جاتا تھا۔ میچ کھیلنے کے بعد کافی مزے کی نیند آتی تھی۔ ابو اس بات سے بالکل بھی انجان تھے کہ ہم گھر میں ہی ماموں اور میں امی کو لگے ہوئے ہیں۔